کا مجموعہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے فکر کی، ذکر کی، علوم دینیا کی ایک تڑپ اور ایک محبت کی 1.5 صدی کی وہ فضا ہے جس کا نام جامعہ فتحیہ ہے۔ 1875 میں اس جامعہ کی بنیاد رکھی گئی میاں امام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کے بیٹے تھے حافظ فتح محمد جو اس کے صدر مدرس یا یوں کہیے کہ مدرس اول مقرر ہوئے۔ تب پورے ہندوستان میں اور اس خطے میں حفظ کا رواج بہت کم تھا۔ انہوں نے گویا لاہور کے اندر حفظ قرآن کے آغاز کرنے والوں میں سے وہ تھے، اس لیے ان کا ایک لقب جو علماء اور قراء میں مشہور ہوا وہ امام حافظاں تھا، کہ حافظوں کے امام۔ اور دوسری طرف اس جامعے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن سے تعلق، حفظ، تجوید، اور دوسرا تصوف سے تعلق، احسان و سلوک سے تعلق۔ محض ظاہری جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو بسا اوقات وہ انانیت کی سیڑھیوں پر چڑھ کر تکبر پر پہنچ جاتا ہے، اس کے اندر سے اصلاح باطن ہوتی رہے، اس کو یہ فکری غذا ملتی رہے، اس کا بھی یہ جامعہ ہمیشہ سے ترجمان رہا ہے۔ تیسری جو جامعے کی خصوصیت رہی ہے وہ فقہ سے تعلق ہے۔ فقہ حنفی جو ہماری صدیوں کے تجرباتی تعامل کے بعد دنیا کا قانون بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جگہ جگہ جہاں بھی تجربات ہوئے جو فقہ حنفی سے آراء کے لحاظ سے اختلاف رکھتے تھے وہ بھی مجبور ہوئے کہ یہ فقہ اتنی جامع ہے، معاشرے کے احوال، لوگوں کے معاملات اور اپنے اپنے علاقے کے عرف کو اپنے اندر سمونے کے جامع سے تمسک اور تعلق یہ رہا ہے۔ چوتھا اگر میں کہوں کہ جامعہ کا خاص جو تعلق رہا ہے 150 سال تک، وہ جامع المسالک ہونا ہے۔ تب یہ شدت نہیں تھی مسالک میں، لوگوں میں اختلاف ہوا کرتا تھا لیکن آپس میں معاشرت تھی، علماء ملتے جلتے رہتے تھے، نتیجے کے اندر ایک دوسرے کے ہاں پڑھنا پڑھانا بھی تھا۔ یہاں مختلف علماء، مختلف مسالک کے علماء تشریف لاتے رہے، بلکہ اس خطے کے جو سب سے بڑے متکلم سمجھ لیے گزرے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سلسلے کے ایک بڑے عالم میاں مہر محمد صاحب، انہوں نے جامعہ فتحیہ کو رونق بخشی۔ وہ جہاں جب مسند حدیث پر فائز رہے، اور انہوں نے جس طرح علوم حدیث کو بانٹا، پڑھایا، سمجھایا، تصحیح کی، کہ جب تک وہ یہاں شیخ الحدیث رہے تب تک دارالعلوم دیوبند کے اندر مولانا اعزاز علی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ان طلباء کا امتحان نہیں لیتے تھے جو جامعہ فتحیہ میں مولانا میاں محمد مہر صاحب کے دستخطوں سے جاری کردہ پرچی جس کے پاس ہوتی تھی، وہ اس کا امتحان نہیں لیتے تھے کہ ہماری تعلیم اور دارالعلوم دیوبند اور جامعہ فتحیہ یہاں دیگر مسالک کی اور علماء بھی تشریف لاتے رہے، اور کبھی اس طرح افتراق بین المسلمین کا معاملہ نہیں ہوا۔ اس جامعے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سارے اتحاد کے باوجود اگر کسی جگہ باطل نے اپنی راہ بنانے کی کوشش کی، اور باطل کی ایک نفسیاتی شکل ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی باطل کے روپ میں نہیں آتا، وہ حق کے روپ میں آتا ہے۔ وہ منکرین حدیث ہوں یا اشراع کے ارد گرد پلنے والی تحریکیں، یہاں کے محتمین نے ہمیشہ اس کا بھی تعاقب کیا، بلکہ پنجاب کے اندر جب مولوی عبداللہ چکرالوی جو بعد میں گمراہ ہو کر منکرین حدیث میں شمار ہونے لگے، ان کا رد پہلی مرتبہ یہاں کے مدرس اور جن کے نام نامی سے منسوب ہے یہ دارہ، مولانا فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد لکھوایا، اور اب بھی منکرین حدیث کی جو رد کی تاریخ ہے اس میں سر اول پر جو کتاب ہے وہ میاں فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اسی طرح اور بھی جو فکری لغزشیں ہوتی رہیں یا فکری انحرافات ہوتے رہے، اس کا تعاقب نہیں ہوئے۔ اگر جامعہ فتحیہ کے فاضل اساتذہ کا نام لوں تو آپ حیران ہو رہیں گے کہ یہ خود بجائے ایک لائبریری، ایک کمیٹی اور ایک بڑے بڑے لوگ تھے، مثلا مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہاں پڑھاتے رہے۔ اسی طرح مولانا چراغ محمد صاحب جامعہ عدلیہ گجرانوالے والے، علامہ انور شاہ کشمیری کے گویا تلمیذ رشید یا تلمیذ ارشد کہہ لیجیے، وہ یہاں پڑھاتے رہے۔ اسی طرح اور بڑے بڑے افراد ہیں۔ اسی طرح جو یہاں کے تلامذہ ہیں ان میں بھی بڑے نام ہیں۔ اگر افغانستان اور وسط ایشیا تک جن کا فیض پھیلا وہ مولانا عبید اللہ قندھاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو یہاں سے فاضل ہوئے، اور فاضل ہونے کے بعد انہوں نے پشتو زبان میں جتنی ہماری درسیات کی کتابیں ہیں ان کی تشریح کی ہے، اور افغانستان میں موجودہ طالبان تک ان کی کتابوں کی تشریحات اور توضیحات سے مسلسل فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور ان حضرت کو یہ بھی شرف حاصل رہا ہے
کہ یہ واحد عالم ہیں جنہوں نے پشتو زبان کے اندر تفسیر ایوبی کے نام سے 18 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر مکمل کی۔ جامعہ فتیہ کے وہ شاگرد ہیں جن کا فیض انشاءاللہ صدیوں تک جاری رہے گا، اور یہ جاری رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے پیچھے دن رات کی مشقتیں اور رات کی آہیں، اللہ کا ذکر اور اللہ کی چیز۔ موجودہ دور کے اندر بریگیڈیئر ڈاکٹر فیوز الرحمان صاحب اور دیگر علماء بھی اس کے ساتھ رہے۔ مجھے ایک عالم یاد آ رہے ہیں، مولانا حبیب الرحمان صاحب، جو فاضل دیوبند بھی تھے اور جامعہ فتیہ کے خطیب بھی تھے۔ یہاں وہ پڑھاتے بھی تھے، مدرس بھی تھے جامعہ فتیہ میں، اور جامعہ نعیمیہ کے محتمم مفتی محمد حسین نعیمی نے باقاعدہ درخواست دے کر ان کو اپنے یہاں رکھا۔ ایک وقت میں وہ جامعہ نعیمیہ میں پڑھاتے تھے اور دوسرے وقت میں وہ یہاں آ کے جامعہ فتیہ میں پڑھاتے تھے۔ اس سے دو چیزیں ظاہر ہوئی کہ جب انسان تقویٰ، تدین اور فقہی اور علمی اعتبار سے مضبوط ہو تو آراء کے اختلاف کے باوجود اس کا لوہا دنیا مانتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے ذہنوں میں اتنا توسع ہوتا تھا کہ ہم اپنے مسلک اور اپنے آراء کے اختلاف کے باوجود دوسرے سے شہری کو چاہتا ہے، لیکن وقت کا دامن تنگ ہے۔ اگر میں مختصراً آج کی تاریخ پر آ جاؤں تو جامعہ فتیہ کا گویا پچھلے 10-15 سال سے ایک نیا جنم ہوا ہے، وہ اس لحاظ سے کہ دوبارہ سے تمام شعبہ جات کو منظم کیا گیا، مرتب کیا گیا، جامعہ کی عمارت کو درست کیا گیا، اور علماء کا آنا جانا اور مزید فعال بنا دیا گیا۔ اس حوالے سے ہمارے ہاں چند شعبے رہے۔ سب سے پہلے تو شعبہ حفظ ہے، جس کا آغاز اس وقت ہوا جب لاہور کے اندر بہت کم اس طرح کے شعبے ہوتے تھے، اور وہ شعبہ پھیلتے پھیلتے پھر شعبہ تجوید بنا۔ آج وہ شعبہ تجوید بھی ہے اور تجوید علماء بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ قاری مومن شاہ صاحب جیسے استاد و اساتذہ ہمیں اپنی سرپرستی سے نواز رہے ہیں۔ تیسرا شعبہ کتب کا ہے، جو اولیٰ سے لے کر دورہ حدیث تک ہے۔ ماشاءاللہ اس میں تمام اساتذہ اور اس کے صدر مدرس اور ہمارے استاد مولانا غلام شافی صاحب جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، واقعتاً اگر کہا جائے کہ بقیت السلف اور درویش دوران تو ویسے ہی ہیں۔ وہ اس دوران اپنے اور استاد، جانے والے استاد یاد آ گئے، مولانا عبدالرشید خلیق رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ہم نے پڑھا بھی اور 40 سال سے جن کا تعلق رہا۔ ہر دفعہ وہ یہاں تشریف فرما ہوتے تھے اپنی سفید ریش کے ساتھ اور اپنی باب و بہار طبیعت کے ساتھ۔ وہ واقعتاً جامع المتون اور حافظ المتون تھے۔ ان کا انتقال اچانک ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کی محبتیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں، ان کی مہمان نوازیاں، ان کا ہدیہ دینا اور بڑوں کے ساتھ چھوٹا بننا اور چھوٹوں کے ساتھ بھی چھوٹا بن کر رہنا، یہ وہ خصوصیت سی جو اپنا بیت ہوتی جا رہی ہے۔ وہ یاد آتے ہیں تو یقین کیجئے کہ دل رہتا نہیں ہے۔ میرے آنسوؤں، میری کرچیوں، میری سستیوں کا سبب ہے یہ، میرے گرد تیری دعاؤں کا جو سار تھا وہ نہیں تھا۔ دارالمؤلفین ہے جس کی بنیاد جامعہ کے محتمم میاں محمد اسلم جان، جو موجودہ محتمم صاحب کے میرے استاد بھی تھے اور موجودہ محتمم صاحب کے دادا جان تھے، انہوں نے رکھی، اور اس کے تحت کئی قسم کی کتابیں شائع ہوئیں۔ ان کا جو خاص میدان تھا وہ تھا صحابہ کرام کا تھا، صحابہ کرام کے منصب اور مقام کا تھا۔ ان پر آنے والے جتنے تیر برستے تھے ان کے سامنے کھڑے ہونا، اور جو اصحاب فکر، اصحاب علم اس طرح کا کام کرتے تھے، ان کی کتابوں کو شائع کر کے وہ ہزاروں کی تعداد میں مفت بانٹتے تھے اور ان کا دفاع کرتے تھے پوشیدہ طور پر بھی۔ یہ ان کا کمال اور اعزاز تھا۔ پیچھے میں نے ایک بات کہنی تھی، میں بھول گیا۔ اس جامعہ کی ایک خصوصیت قادیانیت کا تعلق ہے۔ قادیانیت جو انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، اور خود قادیان کے اندر جہاں زمین کا خریدنا قادیانیوں کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن نہ تھا، وہاں جامعہ فتیہ کے مردانے کار کام آئے اور انہوں نے پیسے بھی لگائے، وقت بھی دیا، اور خفیہ طریقے سے وہ زمین بھی خرید لی۔ چنانچہ امیر شریعت فاتح قادیانیت سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان جب کیا کہ قادیان میں جلسہ ہوگا، یہ پاکستان بننے سے قبل کی بات ہے، تو وہاں ایک زلزلہ برپا ہو گیا کہ وہاں کیسے ہو سکتا ہے جلسہ، وہ تو ساری کی ساری زمین اپنے پاس ہے۔ پھر پتہ چلا کہ جامعہ فتیہ کے یہ فرزندان تھے جنہوں نے کمال درجے کی حکمت عملی کے ساتھ اس زمین کے مالک کو یہاں لاہور میں رکھا۔ جب شفے کا وقت گزر گیا تو پھر اس کا اعلان کیا۔ گویا قادیانیت کے اندر پہلی نقب جو لگی ہے، جامعہ فتیہ کا ایک شعبہ دارالمؤلفین، اس کے تحت مختلف کتب شامل ہوتی رہی ہیں۔ اب بھی پائپ لائن میں 5-6 کتب ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی اشاعت کی بھی باری لائے اور وہ بھی اہل علم سے پورا خراج وصول کر سکے۔
پاکستان کے جو سرکاری جامعات ہیں اس میں 10 سے زیادہ مقالات جامعہ فتحیہ کی خدمات، جامعہ فتحیہ کی شخصیات کی خدمات پر اب تک ہو چکے ہیں۔ اسی طرح جامعہ فتحیہ کا ایک شعبہ دارالتحقیق ہے یا تدریس کہہ لیجیے، اس کے تحت جو لائبریری ہے وہ بڑی شاندار ہے۔ لائبریری کی ثروت مندی کا اندازہ صرف کتب کی تعداد سے نہیں ہوتا بلکہ اس کی قضاوت سے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں 250 سے زیادہ مخطوطات موجود ہیں اور 50 سے زیادہ قلمی نسخے وہ موجود ہیں، اور اس میں تفسیر کشاف کا ایک ایسا قلمی نسخہ موجود ہے جو 750 سال پرانا ہے۔ یہ ہمارا علمی ورثہ رہا ہے۔ اس شعبے کی ذمہ داری ڈاکٹر ضیاء الحق کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی علمی استعداد میں بھی برکت عطا فرمائے۔ اس مرتبہ ایک نیا تجربہ کیا ہے ہمارے بھائی چھوٹے جناب مولانا احمد رائی صاحب نے، کہ وہ مدینہ منورہ سے جو کچھ سیکھ کر آئے ہیں، حرمین الشریفین کے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے یہاں مربوط انداز میں تدریب المعلمین کے کورس کا اجرا کیا گیا ہے۔ وہ اگرچہ تجرباتی مراحل میں تھا لیکن اس سے فائدہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے یہاں ان سے فائدہ اٹھایا اور ہزاروں لوگوں نے فیس بک کے ذریعے ان سے فائدہ اٹھایا، اور قاری احمد بن تھانوی اور دوسرے اس طرح کے بزرگوں نے بھی اس کی افادیت کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ یہ جامعہ کی نمایاں خصوصیات اور نمایاں چیزیں ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جامعہ کے فیض کو تاثیر سکتی میں کرا سکا۔ یہ ایک آئس برگ ہے، ایک چھپی ہوئی چیز ہے، اس کے اندر اتنی شخصیات، اتنی علم، اتنی چیزیں ہیں کہ جب کوئی نہ کوئی تاریخ کی اینٹ اٹھائیں تو نیچے جامعہ سے متعلق کوئی نہ کوئی چیز نظر آ جاتی ہے۔ اب یہ جامعہ جناب میاں محمد نعمان صاحب جو ہمارے دوست اور بھائی ہیں ان کی سربراہی میں چل رہا ہے، اور جامعہ کی جو رہنمائی کمیٹی ہے وہ مولانا غلام شافی صاحب، سید مومن شاہ صاحب، جناب قاری عفان صاحب، قاری عبدالعزیز صاحب اور میاں محمد عفان صاحب، مولانا عبداللہ اور مولانا احمد رائی کی سرپرستی میں، مشاورت میں چل رہی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ اس فیض کو تادیر جاری رکھے، محبتوں سے نوازے، ایک دوسرے کا اکرام کرنے کی توفیق سے نوازتا رہے، اور یہ جامعہ کا فیض تادیر جاری رہے۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی محنت میں قبول